والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، کچا گھر ہی کیوں نہ ہو اور کچے پتھروں سے بنی ہوئی دیوار ہی کیوں نہ ہو، اس گھر کے دسترخوان پہ ایک وقت کا فاقہ ہی کیوں نہ ہو، اور وہاں مادیت سے وہ گھر خالی ہی کیوں نہ ہو، چٹائیوں پر اور کھجوروں کے پتوں پر راتیں ہی کیوں نہ گزر رہی ہوں، لیکن اگر اس فضا کے اندر بھی ایک دوسرے سے دل سے محبت موجود ہے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہتا ہے، تو سچ عرض کروں اس گھر کے اندر بھی جانے کا مزہ آتا ہے. اور گھر کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، شاندار ٹائل ہی کیوں نہ ہو، فرنیچر سے بھرا ہی کیوں نہ ہو، اور اس کی عمارتیں کیسی مضبوط پتھروں سے کیوں نہ بنی ہوئی ہوں اور ریشم کے گدے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہاں ہر شخص اگر دوسروں کا بدخواہ ہے اور دل میں نفرت بھرے بیٹھا ہے، تو اس پکے گھر کے اندر بھی جانے کا دل نہیں کرتا. یہی حال ان سوسائٹیوں کا ہے جہاں ہر شخص دوسرے سے محبت کرنے والا ہو، تو ہر شخص وہاں اپنے آپ کو محفوظ پرامن پاتا ہے، اپنے دل میں اطمینان رکھتا ہے. وہاں کی بازاروں کی عمارتیں بلند و بالا ہی کیوں نہ ہوں اور دکانیں ساز و سامان سے بھری ہوئی کیوں نہ ہوں، لیکن اگر وہاں یہ آواز لگ جائے کہ ایک دوسرے کے دانی دشمن ہیں، تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں، کوئی وہاں جانے کے لیے تیار نہیں. تو یہ دلوں کے اندر ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسروں کی عزت اگر یہ آ جائے، تو کچے سڑکوں کے اندر اور کچے گلیوں کے اندر اور کچے گھروں کے اندر بھی زندگی کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے. اور جب زندگیوں سے اور سوسائٹیوں سے اور گھروں سے ایک دوسرے کا دلوں سے احترام اور محبت اور ایثار احسان کا جذبہ نکل جائے، تو وہ آبادیاں اجڑ جایا کرتی، وہ سوسائٹیاں اجڑ جایا کرتی ہیں، لوگوں کو وہاں دیکھتے ہوئے خوف آتا ہے، وہ آبادیاں دہشت زدہ ہو جایا کرتی ہیں، لوگ وہاں سے نکلنے لگتے ہیں، آبادیاں اجڑ جایا کرتی ہیں. اس لیے کائنات کا سچا رسول محمد رسول اللہ، جب اس نبی نے کسی سوسائٹی کی بنیاد رکھی، کسی آبادی کو آباد کرنے لگے، کہیں وہاں گھر بننے لگے، تو سب سے پہلے اس کائنات کے سب سے عقل مند انسان نے وہاں کے انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے دل احترام سے بھر دیے.
جب دل مل جائیں تو عمارتیں بن جایا کرتی ہیں، اور جب دل ٹوٹ جائیں تو بنی عمارتیں اجڑ جایا کرتی ہیں۔ دلوں میں ملاپ اور احترام پیدا ہو جائے تو عمارتیں کھڑی ہو جایا کرتی ہیں، بلکہ کچی عمارتیں بھی گھر کا لطف دیتی ہیں، اور دل ٹوٹ جائیں تو آباد بازار بھی اجڑ جایا کرتے ہیں، اور شاندار تعمیری بھی ویران ہو جایا کرتی ہیں، وہاں آبادیاں ختم ہو جایا کرتی ہیں۔ تو آج کا نادان انسان تو تعمیرات میں دوڑ رہا ہے، ساز و سامان کے پیچھے دوڑ رہا ہے، مادیت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، چاہے اس کے دلوں کے اندر کتنے ہی نفرتوں کی دیواریں کیوں نہ ہوں۔ اور اس امت کا سب سے بڑا، انسانیت کا سب سے بڑا انسان محمد الرسول اللہ، وہ کیا کام کر گئے؟ اس نے انسانوں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ تو پھر وہاں سالہ سال سے جنگ کے شعلے بجھ گئے، نفرتوں کی بھڑکتی آگ، اس پہ پانی پڑ گیا، اور اختلاف اور انتشار کی تپش محبت کی ٹھنڈک سے بدل گئی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، فرمایا کنتم علی اذ کنتم اعداء، تھے تم دشمن تھے، لیکن کائنات کے سچے رسول نے تمہارے دلوں کے اندر ایک ایسا اسلام کا چراغ جلا دیا، سبحان اللہ، تمہاری نفرتوں کی آگ محبتوں کی خوشبو سے بدل گئی، محبتوں سے بدل گئی۔ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، ایسی محبت۔ مکہ والے آئے، عبد الرحمن بن عوف بھی ان میں، مدینہ والوں سے رشتہ تو کوئی نہیں، تعارف بھی پہلے کوئی نہیں، لیکن اسلام کا چراغ دونوں میں روشن ہے۔ نبی نے یہ کام کر دیا، اگلا کام خود ہونے لگا، کہنے لگا عبد الرحمن 2 بیویاں ہیں، اس مدینہ میں آپ کو تو جاننے والا کوئی نہیں، کب تک یوں اکیلے رہو گے؟ کب تک اکیلے رہو گے؟ ایک کو طلاق دیتا ہوں، آپ اس سے نکاح کر لیں، میرا کاروبار کچھ زیادہ ہے، کچھ میں چھوڑ دیتا ہوں، آپ اسے قبول فرما لیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے میں تو وہ بھی مسلمان، اور کہنے میں آج ہم بھی مسلمان، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں اسلام کا چراغ روشن تھا، یہاں گل ہو رہا ہے۔ کہنے میں تو وہ بھی مسلمان، اور کہنے میں آج کا بھی مسلمان، لیکن وہاں ایمان کا نور موجود تھا، اور یہاں نفاق اور مفاد اور عصبیت کے ظلمت نے اس نورانیت کو، نور کو ختم کر دی۔ اس لیے کہ جو شخص عصبیت کا زہر نگل لیتا ہے، اس کے اندر سے ایمان کی روح نکل جاتی ہے، دونوں اکٹھے جمع نہیں ہو سکتے۔ جس کے اندر عصبیت، رنگ نسل کا زہر جو نگل لیتا ہے، اس کے اندر سے ایمان کی روح نکل جاتی، دونوں اکٹھے نہیں ہوتی۔ اس لیے وزیر عزیزو، یہ نہ کہا کرو کہ مہاجر نے یوں کیا ہے، یا پٹھان نے یوں کیا ہے، یا افغانی نے یوں کیا، یا پنجابی نے بھی یوں کیا ہے، نہ کہا کرو، اس سے یہ زہر عصبیت کا اور پھیلتا ہے۔ یوں کہا کرو ظالم نے کیا ہے، کسی قوم سے ہو، یہ نہ کہا کرو یہ مہاجر نے کیا ہے، یہ پٹھان نے کیا ہے، یہ پنجابی نے کیا ہے۔ اس سے عصبیت کا زہر اور پھیلتا ہے۔ ظالم ہے جو بھی مسلمان کے جان و مال سے کھیلتا ہے، وہ ظالم کسی قوم سے۔ آج یہ زہر پھیل رہا ہے،
بلکہ دماغوں میں یہی چیز بیٹھی ہے. کوئی اسے نجات دہندہ سمجھ رہا ہے, کوئی اسے نجات دہندہ سمجھ رہا ہے. جانور بھی چند مرتبہ اپنے دشمن کو دیکھ لے تو پہچان لیتا ہے. اس مسلمان کو آج سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ بھی جانور بھی حالات سے, واقعات سے سبق لیتا ہے. اس انسان کو آج سبق نہیں مل رہا. ایسی عصبیت میں اندھا ہو رہا ہے. ایسا اندھا ہو رہا. تو جہاں عصبیت آئی وہاں ایمان کا چراغ گل ہو جاتا ہے. وہاں ایمان کا چراغ گل ہو جاتا ہے. تو وہاں میرا نبی دلوں میں وہ چیز پیدا کر گئے جس سے ایک مسلمان کے دل میں دوسرے کا احترام آ گیا. سبحان اللہ. بلکہ سچ یہ ہے میرے عزیزو, میرا نبی اسلام کا ایسا گلشن سجا گیا کہ اس شامیانے کے نیچے, اس اسلام کے شامیانے کے نیچے ایک نئی زندگی نظر آ رہی تھی. نئی زندگی. والذین یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. خود ضرورت مند ہے, آنے والے مسلمان کی ضرورت پوری کر رہا اور خود اپنی ضرورت کو قربان کر رہا. اس اسلام کے شامیانے کے نیچے خود پیاسا ہے, نہیں پی رہا پانی. وہ دوسرا بھی پیاسا ہے, وہ بھی پانی نہیں پی رہا. اسے آگے بھیج رہا, آگے والے کو دے دو. وہ پانی آگے لے کے جاتا ہے, پاس سے آواز آتی ہے پانی مجھے چاہیے, کہتا آگے لے جاؤ. پھر وہاں سے آواز آتی ہے مجھے پانی چاہیے. جب چوتھے کے پاس جاتا ہے وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. واپس لوٹتا ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. واپس آتا ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. چچا کے پاس آتا ہے وہ بھی اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. لیکن جاتے جاتے بتا گئے کہ مسلمان ایسا ہوا کرتا ہے. ایسا مسلمان ہوگا. مسلمان کا عصبیت سے کوئی تعلق نہیں, خود غرضی سے کوئی تعلق نہیں. مسلمان کی شان نہیں. مسلمان خود غرض نہیں ہوتا. ہاں, مسلمان رنگ نسل کی بنیاد پر تعصب نہیں کرتا. وحدت ایک ایسا پیارا لفظ ہے, وحدت, ایک ہو جاؤ, ایسا پیارا لفظ ہے. لیکن دنیا عجیب تماشے میں کہ آج وحدت سے ٹکرا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا کے انسان نے وحدت کی بنیاد زبان بنا دی, رنگ بنا دی, وطن بنا دیا, علاقہ بنا دیا, مفادات بنا دیے. جب ان بنیادوں پر وحدتیں بنتی ہیں, اتحاد بنتا ہے, تو اس وقت تک یہ وحدت نہیں قائم ہوتی جب تک کہ دوسروں کی نفرت دل میں نہ ہو. عجیب تماشا, آج دنیا میں وحدتوں سے ٹکرا رہی ہے. اس لیے کہ وحدتوں کی بنیاد غلط. کوئی زبان پہ اکٹھا کر رہا, کوئی مفادات پہ اکٹھا کر رہا, کوئی وطن پہ اکٹھا کر رہا, کوئی علاقے پہ اکٹھا کر رہا. یہ وحدت بنتی نہیں جب تک کہ دوسروں کی نفرت دل میں نہ آئے. اور سبحان اللہ, میرا نبی وحدت کی بنیاد اسلام بتا گئے. پھر حبشہ سے آنے والا سیاہ فام بلال ہی کیوں نہ ہو, ہاں, اور فارس سے آنے والا سلمان ہی کیوں نہ ہو. کہا گیا ابو بکر سیدنا و آتقا سیدنا. ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے, اور ایسا بڑھیا سردار ہے کہ اس نے ہمارے سردار کو آزاد بھی کیا ہے. بلال بھی سردار بنا, صدیق بھی سردار بنا. سلیمان منا واہل البیت, سلمان تو میرے گھر کا آدمی ہے, سلیمان تو میرے گھر کا آدمی ہے. ایسی عزت ملی ہی, ایسی عزت ملی. تو میرے عزیزو, دلوں کے ملاپ کی جو چیز ہے جو میرے نبی لے کے آئے, جس سے دلوں میں احترام, عزت پیدا ہوتی ہے,
اور دوسروں کی خیر خواہی پیدا ہوتی ہے، وہ صرف اسلام ہے، صرف اسلام، خالص اسلام، جس میں نفاق نہ ہو، جس میں مفادات کی آمیزش نہ ہو، جس میں مفادات کی آمیزش نہ ہو، جس میں نفاق نہ ہو. یہ خلوص ایسے ہی ہے جو دلوں میں محبت پیدا کرتا اور دلوں میں ایک دوسرے کی عزت پیدا کرتا. باقی مفادات کی بنیاد پر محبتیں بھی ناپائیدار ہیں، عزتیں بھی ناپائیدار ہیں. ہاں وہ سب وقتی ہیں. آج یہ چیز نہیں رہی تو عزتیں بھی وقتی، چاپلوسی ہے. محبتیں بھی وقتی، رنگ بدلا، کاروبار بدلا، آمدنی بدلی. تو دیکھتے نہیں گھروں کے اندر رنگ کیسے بدلتے ہیں محبتوں کے. اللہ اکبر، کیسے بدلتے. تو پائیدار جو چیز تھی وہ اسلام تھا. اسلام کا وہ روشن چراغ ہے جو ایک دوسرے کے دلوں کے اندر احترام اور عزت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. جب یہی نکل جائے تو پھر دوسروں کے دلوں کے اندر احترام اور عزت اور کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتی، اور کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتی. اور کسی چیز سے توقع نہ رکھیں، کسی چیز سے، سب وقتی ہے، مفادات ہے. اس لیے کائنات کا سب سے بڑا انسان محمد الرسول اللہ، اس نے آبادیاں بنانے سے پہلے، سوسائٹیوں کی عمارتیں بنانے سے پہلے، مادیت سے پہلے جو چیز دلوں میں پیدا کی وہ اسلام کا چراغ روشن کیا. اور آج کے نہ باپ کو اس کی فکر ہے، نہ گھر کے سربراہ کو اس کی فکر ہے، نہ وقت کے حاکم کو فکر ہے، نہ سوسائٹی کے ذمے، کسی کو اس کی فکر نہیں. اور چاہ رہا ہے کہ یہ قوم اکٹھی ہو جائے. کیسے ہوگی؟ کیسے ہوگی؟ ارے میرے عزیزو، جب یہ اسلام کا چراغ گھر سے گل ہو جائے تو گھر کے افراد اکٹھے نہیں ہوتے، یہ قوم کیسے اکٹھی ہوگی؟ خاندان اکٹھا نہیں ہوتا، صوبہ کیسے اکٹھا ہو؟ وہ چراغ ہی نہ رہا، وہ چیز ہی نہیں رہی جس سے دل ملا کرتے ہیں، وہ چیز نہیں رہی. وہ چیز آج پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، وہ چیز آج پیدا ہو جائے آپ کو پھر نظر آئے گا. بلکہ جہاں جہاں آج بھی اس دنیا کے اندر اسلام کا یہ چراغ دلوں میں روشن ہوتا ہے، وہاں پر بھی رنگ نسل کی تفاوت کے باوجود، رنگ نسل کے فرق کے باوجود ان کے آپس کی محبتیں آپ کو نظر آئیں گی. آپ دینی اداروں میں چلے جائیں اور تبلیغی اجتماعات میں چلے جائیں اور دین کی جگہوں پہ چلے جائیں، سبحان اللہ، آج بھی چونکہ وہاں اسلام کا چراغ روشن ہے تو وہاں ان ساری تمام تر تفاوتوں کے باوجود اور تمام تر ان فرق کے باوجود، زبان، رنگ، وطن، علاقہ، لیکن ان کی محبتیں دیدہ نہیں ہوتی، قابل دید ہوتی، دیکھنے کے قابل ہوتی، اور دلوں میں جو ایک دوسرے کا احترام اور عزت ہوتی ہے قابل رشک ہوتا ہے. پڑھانے والا کسی اور زبان سے، پڑھنے والا کسی اور زبان سے، لیکن یہ پڑھنے والا اپنے استاد پر جان نچھاور کرتا ہے. یہ کون سی عزت ہے؟ یہ آج بھی منظر ہے. کیا چیز ہے وہاں پر؟ اگر زندگی دیکھیں تو وہاں آپ کو انتہائی پسماندگی نظر آئے گی، ساد و سامان کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، دنیا کی چمک دھمک کے لحاظ سے وہیں نظر نہیں آئیں گی. لیکن وہاں دلوں میں جب ایمان کا چراغ روشن ہے تو وہاں آپ کو ایک دوسرے کا احترام نظر آئے گا، محبت نظر آئے گی.
عزت نظر آئے گی. تو نسخہ وہی ہے جو محمد رسول اللہ لے کے آئے. اللہ سے بڑھ کر انسانی مرض کی تشخیص کون کر سکتا؟ وہ اللہ کہہ رہا کنتم علی شفا کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. تم آپس میں دشمنوں تھے. اونٹ کے آگے پیچھے رہ جانے پر جنگ چھڑ جایا کرتی تھی اور گھوڑے کے پانی پینے پلانے پر جنگ چھڑ جایا کرتی تھی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لائے تو اوس اور خزرج میں ایک جنگ چل رہی تھی جو صرف اس بنیاد پر کہ ایک مرغی ایک کھیت میں چلی گئی اور وہاں تو میں ہوئی، وہ جنگ چھڑی. 40 سال تک وہ جنگ جاری رہی. ایسے لوگ تھے. کنتم اعداء. تمہارے ہاں طاقت کا پیمانہ یہ تھا کون کتنی لاشیں گراتا ہے. تمہارے ہاں طاقت کا پیمانہ یہ تھا کون کتنوں کے گھر اجاڑتا ہے. تمہارے ہاں طاقت کا پیمانہ یہ تھا کون کس کی زندگی کتنی برباد کرتا ہے. یہ تمہارے ہاں طاقت کا پیمانہ تھا. کنتم اعداء. لیکن پھر کیا ہوا؟ فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا. تمہیں اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اسلام کا چراغ روشن ہوا ہے. اللہ یہ کہہ رہا وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم. ساری دنیا کے خزانے انڈیل ڈالو جو زمین کے اندر پہاڑوں کی تہ کے اندر ہیں، تمہیں زمین کی سطح کے اوپر نظر آ رہے ہیں. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اور چاہو کہ دلوں میں محبتیں لوٹ آئیں، نہیں ہو سکتی. زمین کے تہ کے خزانے بھی خرچ کر ڈالو اور پہاڑوں کے اندر رکھے خزانے بھی نکال لو اور زمین کے اوپر بھی خزانے اکٹھے کر لو اور سب کو خرچ کر کے یہ چاہو کہ دل مل جائے، نہیں ملے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. لیکن وہ جو اللہ کی طرف سے ملی ایک نعمت ہے، نعمت اسلام. سبحان اللہ. یہ جو چراغ روشن ہوتا ہے، اس پر پھر محبتیں کو پھول کھلا کرتے ہیں. اس پر محبتوں کے پھول کھلا کرتے ہیں. مومن کے خاص شان اللہ نے بتائی، اللہ کے نبی نے بتائی. المؤمن مألف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف. مومن کی ایک شان ہے، وہ الفت کرتا ہے. جائے الفت ہے، اس سے تو الفتیں اور محبتیں نکلتی ہیں. سبحان اللہ. مألف. لیکن میرے عزیزو یہ تبھی ہوگا جب یہ ایمان اور اسلام کا درخت ہرا بھرا ہوگا، تبھی اس پر محبتوں کے پھول کھلیں گے نا. دیکھیے نا، اگر درخت خشک ہو جائے اور اس کے پتے ہی جھڑ جائیں، شاخیں ہی گر جائیں، تو پھول کہاں سے آئیں گے؟ جب شاخیں گر جاتی ہیں، پتے گر جاتے ہیں، خشک ایک تنا رہ جاتا ہے، تو بس اوقات دو دختروں کے درمیان فرق ختم ہو جاتا ہے کہ یہ کنو کا ہے، موسمی کا ہے، انار کا ہے، امرود کا ہے. فرق نہیں پتہ چلتا. اور جب مسلمان کا درخت ایمان اور اسلام کا خشک ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ نوجوان جو یونیورسٹی سے نکل رہا ہے یہ مسلمان کی اولاد ہے یا کسی غیر مسلم کی. یہ جو بیٹی میڈیکل سے آ رہی ہے مسلمان ماں کی چھاتی سے دودھ پیا یا کسی اور کا ہے. دفتر میں بیٹھنے والا صاحب آیا واقعی مسلمان ہے یا کسی ہندو کے ہاں سے آیا ہے. یہ تاجر جو تجارت میں بیٹھا ہے، بازار میں بیٹھا ہے، اذان یہ بھی سن رہا ہے اور پاس میں ہندو بھی سن رہا ہے، دونوں بیٹھی ہوئی، کیا یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے؟ تو جب اس کا ایمان اور اسلام کا درخت خشک ہوتا ہے تو فرق مٹ جاتا ہے کہ یہ مسلمان عورت ہے کیا جو گھر سے نکل رہی ہے، یہ مسلمان بچی ہے جو اسکول سے واپس آ رہی ہے،
کیا یہ مسلمان نوجوان ہے جو یونیورسٹی سے پڑھ کے آ رہا ہے؟ کیا یہ مسلمانی افسر ہے جو دفتر میں بیٹھا ہے؟ جب یہ اسلام کا درخت خشک ہوتا ہے تو جیسے درختوں کی پہچان ختم، ان کے درمیان فرق ختم ہو جاتا، پھر فرق نہیں رہتا، تو پھر کہاں سے محبتیں ہوں؟ پھر تو یہ دوڑیں گے عصبیت کے جھنڈے کے نیچے نا، وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ یہ بے دین طبقے کے نظریات سے وہی لوگ متاثر ہوتے ہیں جن کا دل خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ عصبیت کا نعرہ انہیں پسند آتا ہے، ہاں، اور یہ بے دینی کا نعرہ اور بے حیائی کا نعرہ انہیں پسند آتا ہے جن کا دل کجی کا شکار ہو گیا۔ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، جن کے دل خراب ہو گئے وہ فوراً بے دین لوگوں کے نظریات کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ہاتھوں کے اندر بھی عصبیت کے، لسانیت کے، وطنیت کے جھنڈے آ جاتے ہیں، کیا مرد کیا عورت۔ تو آج فرق مٹتا چلا گیا، فرق مٹتا چلا گیا، وہ جو ایمان کا چراغ ہوتا ہے، اسلام کی روشنی ہوتی ہے، وہ دلوں میں نہیں رہی، تو پھر کہاں سے پھل آئے، کہاں سے پھول نکلے محبتوں کے؟ نہیں ہو سکتے، نہیں آ سکتے۔ تو میرے عزیزو، اللہ کے لیے غلط رخ پہ چل پڑا ہے آج مسلمان، غلط رخ پہ چل پڑا، غلط رخ پہ چل پڑا ہے، جس سے اس کی زندگی بنتی تھی، آخرت تو آخرت دنیا میں بنتی تھی کہ ایک دوسرے کا دلوں میں احترام ہو، محبت ہو، خیر خواہی ہو۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے عزیزو، اگر یہ محلے میں یہ چیز پیدا ہو تو اس محلے کی زندگی بڑی پر لطف ہوتی ہے، ہر شخص اپنے آپ کو وہاں محفوظ، پر امن، اطمینان میں سمجھتا۔ تو میرے نبی یہی پیدا کر کے گئے، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مومن مومن کا بھائی۔ آج مسلمان دوسرے سے معاملہ کرتے یہ چیز بھول جاتا ہے کہ میرا بھائی ہے، یہ بھول جاتا ہے، زبان کے بول نکالنے سے پہلے بھول جاتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، بلکہ کہتا میرا نوکر ہے، ہاں میرا چوکیدار ہے، یہ فلاں قوم کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ارے میاں یہ تیرا بھائی ہے اس لیے کہ اس کے اندر ایمان اور اسلام کا چراغ ہے، تیرا بھائی ہے، اس کی عزت نفس مجروح نہ کرنا، اسے ذلیل نہ کرنا، تیری کسی طرز عمل سے اس کی جان و مال عزت کو نقصان نہ پہنچے ورنہ ظالم بنے گا۔ المسلم اخو المسلم، تیرا بھائی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ہم تمہیں بتائیں جو چیز بہت زیادہ لوگوں کو جہنم کا ایندھن بنائے گی؟ فرمایا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ فرمایا الفم، ایک تو زبان ہے اور دوسری شرمگاہ، ایک تو زبان ہے اور دوسری شرمگاہ۔ اس زبان کے کینچی سے عصبیت کے بول بولتا ہے، یا دوسروں کی عزت نفس مجروح کرتا ہے، یا دوسروں کو دوسروں کو ذلیل اور رسوا کرتا ہے، جہنم کا ایندھن بنتا ہے۔ کینچی کی طرح چلتی ہے، کینچی کی طرح۔ تو میرے عزیزو، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے، مسلمان کی المسلم اخو المسلم، میرا نبی یہ زندگی کا ضابطہ دے گیا مسلمانوں کے لیے، تیرا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، بلکہ صرف یہ نہیں، بلکہ اسے بے یار و مددگار بھی نہیں چھوڑتا، جو اس سے بن سکتا ہے اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔
اس کی مدد کرتا ہے، اس کا تعاون کرتا ہے. مسلمان ہے، میرا بھائی ہے. مشرق کا ہے تو کیا ہوا، مغرب کا ہے تو کیا ہوا، شمال کا ہے تو کیا ہوا، جنوب کا ہے تو کیا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے دنیا بھر کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں. اور میرے عزیزو، اگر جسم پہ فالج نہیں گرا ہوا تو پاؤں کی تکلیف بھی پورے جسم میں محسوس ہوتی ہے. لیکن اللہ نہ کرے جسم کے کسی حصے پہ فالج گرا ہوا ہے تو دوسرے حصے کا درد اس فالج والے حصے پہ محسوس نہیں ہوتا. فالج جو گرا ہوا ہے، اگر اس کی ایمان اسلام پر عصبیت کا فالج نہیں گرا ہوا، رنگ نسل کی عصبیت کا فالج نہیں گرا ہوا، تو یہ مسلمانوں کے درد کو محسوس کرے گا. اور اگر یہ فالج گرا ہوا ہے، کہتے ہیں مہاجر ہے، کہتے ہیں پٹھان ہے، ہاں کہتے ہیں یہ افغانی مرا ہے، کہتے ہیں بنگالی مرا ہے، ہاں اس کا ہم سے کیا تعلق، ہم پاکستانی، یہ فلاں کا ہے. یہ اس کے ایمان پر رنگ نسل کا، عصبیت کا، وطنیت کا فالج گرا ہوا ہے، تبھی یہ درد محسوس نہیں کر رہا. ورنہ میرا نبی تو فرما گئے ہے یہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، یہ اپنے مسلمان کا درد محسوس کرتا ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم ایک جسم کی مانند ہو، اور مسلمان ایک دوسرے سے طاقت حاصل کرتے ہیں. اور یوں آپ نے اشارہ کیا، فرمایا جیسے یہ انگلیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور طاقتور ہو جاتی ہیں، طاقت آ جاتی ہے، ایسی مسلمانوں کے اتفاق سے مسلمانوں میں یہی توانائی پیدا ہوتی ہے. جیسے دیوار کے پتھر آپس میں مل جائیں تو بہت بڑی طاقت آ جاتی ہے، کوئی چند آدمی اسے گرا نہیں سکتے. لیکن اگر یہ بکھرنا شروع ہو جائیں، دیوار گرنا شروع ہو جائے، پتھر بکھرنے شروع ہو جائیں، ایک وقت آتا ہے اس پتھر کا وجود ختم ہو جاتا ہے. جب مسلمان رنگ نسل کے خانوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. جیسے پتھر جب تک دیوار میں جڑا رہے مضبوط ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اگر وہ گر جائے اور ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے تو ایک وقت ریزہ ریزہ ٹکڑے ہوتے 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 اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے. اس لیے امت مسلمہ جب یہ مختلف خانوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہ عربی، یہ اجمی، یہ افغانی، یہ بنگالی، یہ فلاں زبان کا، یہ فلاں ملک کا، جب یہ خانوں میں تقسیم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا. بلکہ میرے عزیزو، خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی خلافت ہوئی ہے. اسی طرح عالم عرب کے اندر اسرائیل کی چھاونی، اسی طرح مسلمانوں کے ملکوں کا یہ حال جو کالونیوں کی شکل میں بن چکی ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، یہ ساری ذلت اور پستی اور شکست اور ہزیمت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے نبی کے ضابطے کو بھول گئے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یہ وہ جو طاقت تھی جو ان کی دفاعی لین تھی، جس سے ان کی حفاظت ہوتی تھی، دشمن نے ان کے اس دفاعی لین پہ ایسا حملہ کیا کہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. اب یہ خوش ہیں کہ ہم تو الگ ہو گئے، اب ہمارا اتحاد ہو گیا. ہاں، اور پھر وہ ایک قوم اپنی زبان پہ نہیں رہتی، اس قوم میں نہ جانے کتنی جماعتیں ہیں اور کتنے گروہ ہیں اور کتنے ٹکڑے ہیں. ہاں، جب یہ آپس میں ان کی انتخابی جنگ ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے انڈیا پاکستان کی جنگ ہے، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے، چھوٹے چھوٹے خاندانوں کی یہ نفرتیں در نفرت، نفرت در نفرت، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم. یہ مسلمانوں کی شان نہیں میرے عزیزو، مسلمانوں کی شان. تو آج یہ جو بدامنی ہے اور مسلمانوں کی جان و مال اپنے مسلمانوں سے غیر محفوظ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اگر 1000 بیماریوں کی تشخیص کرو تو آپ کو وہی تشخیص سب سے بہتر لگے گی جو میرے مولا نے کی ہے.
فرمایا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ان کے ہاں ایمان اور اسلام کا چراغ گل ہو گیا. اگر یہ روشن ہوتا تو مجال ہے اس کا پڑوسی اس سے تکلیف اٹھاتا, مجال ہے کسی کو اس سے تکلیف ہوتی. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمان لگے من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ. جو مسلمان کی حاجت میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے. اللہ. اور جو مسلمان کا دنیا کا بوجھ ہٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس کا بوجھ ہلکا کرتا ہے, کل قیامت میں اللہ اس کے بوجھ کو ہلکا کر دیں گے. ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. اور جو کسی مسلمان کا کوئی عیب اور کوئی خامی دیکھتا ہے اور پھر اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے کہ میرا مسلمان بھائی کہیں شرمندہ نہ ہو اور میری مسلمان بہنہ کی کہیں شرمندگی نہ ہو, پردہ ڈال دیتا ہے, اللہ کل قیامت میں اس بندے کے عیبوں پہ پردہ ڈال دیں گے. یہ ہے مسلمان کی شان, یہ ہے مسلمان کی شان. تو میرے عزیزو, ضرورت اسی بات کی ہے. صرف تبصروں سے تجزیوں سے کام نہیں بنے گا. یہ جو بار بار ہمیں ٹھوکر لگ رہی ہے اور ہماری ایمان بھی تباہ, معیشت بھی تباہ, جان و مال بھی غیر محفوظ, ہمیں اسلام کے دامن کی طرف رجوع کرنا ہوگا. ہمیں اسے نئے سرے سے اسلام کے چراغ کو روشن کرنا ہوگا, اس کا پیغام پہنچانا ہوگا, اس پیغام کو عام کرنا ہوگا. اسی کی بدولت اللہ رب العزت وہ بصیرت نصیب فرمائے گا جس سے محسن اور دشمن کی پہچان ہوگی. بھائی خیر خواہ اور ظالم کی پہچان ہوگی, ورنہ تو ظالم ہی کے پیچھے رہیں گے. بلکہ آج میں ساتھیوں کو اپنی نبی کے ایک حدیث سنا رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب دنیا کے اندر دجال آئے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں پانی ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں آگ ہوگی. تو محدثین نے فرمایا کہ پانی اور آگ سے مراد یہ ہے کہ وہ کہے گا کہ جو میری پانی زندگی کی علامت ہے اور آگ تباہی اور ہلاکت کی علامت ہے, تو وہ یہ تأثر دے گا کہ جو میری مانے گا وہ خوشحال ہو جائے گا. دجال جو ہے دجل فریب, وہ خوشحال ہو جائے گا. جو میری مانے گا وہ خوشحال ہو جائے گا, اور جو میری نہیں مانے گا وہ ہلاک ہو جائے گا, وہ ہلاک ہو جائے گا. تو آج بھی اس دجالی نسل کے جو لیڈر ہیں نا, علمبردار لیڈر ہیں, قادیانیوں سے لے کر سب جو اس کے نسل کے ہیں, ان کا نعرہ بھی یہی ہے کہ اگر تم عصبیت کی وحدت کے نیچے میرے جھنڈے کے تلے آ جاؤ گے تمہارے مفادات محفوظ ہو جائیں گے, تمہارا کاروبار سیٹ ہو جائے گا, تمہارے بچوں کو ملازمت مل جائیں گی, تمہاری سڑکیں پکی ہو جائیں گی, تم بڑی ترقی کرو گے, تم بڑے خوشحال ہو جاؤ گے. ہاں, یہ جو دجالی نسل کا سلسلہ ہے نا, یہ اسی کے لیے ساری زمین ہموار کی جا رہی ہے. ہاں, نعرہ یہی ہے, ہمارے جھنڈے تلے آ جاؤ گے تم محفوظ ہو جاؤ گے, تمہارا کاروبار اچھا ہو جائے گا, تمہارے بچوں کو روزگار مل جائے گا, سرکاری نوکری مل جائیں گی, تعلیم مفت ہو جائے گی, چاہے تمہارا ایمان رہے نہ رہے. ہاں, چاہے تمہاری وہ بیٹیوں کی عزت ہی کیوں نہ چھین لیں, نوجوانوں کو گندہ ہی کیوں نہ کر دیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے اور دونوں چیزیں لے کے آئے, تم آگ کو پسند کرنا, پانی کو پسند نہ کرنا. ہاں, ہمیں ایمان اور اسلام چاہیے ہے, دنیا نہیں چاہیے. ہاں, اس ایمان اور اسلام کے ساتھ دنیا ملتی ہے تو بہت مبارک, اور ایمان اور اسلام کی دولت اور اسلامی اخوت کے بغیر اگر دنیا ملتی ہے اس کی ضرورت نہیں. یہ آگ ہے حقیقت میں. اسلامی رشتہ توڑ کے, اسلامی اخوت توڑ کے, اپنے بھائی کا دشمن بن کے, مسلمانوں کا دشمن بن کے اگر مجھے دنیا ملتی ہے تو سچ کہہ رہا ہوں حقیقت میں یہ بہت بڑی آگ ہے. مسلمان اسے برداشت نہیں کر سکتے.
اسے کبھی گوارا نہیں کر سکے. تو آج وہ دجالی نسل کے سارے لوگ خوشحالیاں دکھاتے ہیں، اس وحدت کے تحت آ جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، تمہیں یہ مل جائے گا وہ مل جائے گا. ارے محمد الرسول اللہ ہاں ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ اور مربی، سب سے بڑے محسن ہیں. اس نبی نے بتایا کہ تم اسلام کے جھنڈے تلے اکٹھے ہو جاؤ، تم اپنے اندر اس چراغ کو روشن کرو، تمہیں یہاں بھی امن کی فضا ملے گی، یہاں بھی ایک دوسرے کے دلوں کے اندر عزت اور احترام تمہیں نصیب ہو جائے گا. اور سبحان اللہ، جب کل آنکھ بند ہوگی وہاں بھی اللہ تمہیں عزتوں کی جگہ پہ کھڑا کرے گا، وہاں بھی بلندیاں ملی. یہ اسلام کے بدولت جو آپس میں دلوں میں عزت ہوتی ہے نا، اسلام خالص اسلام کی بدولت، اس میں اتنی مٹھاس ہوتی ہے. ہم مدینہ منورہ میں بیٹھے تھے ایک بزرگ کے پاس، ہم ان سے ملے، انہوں نے ہم سے بڑی محبت کا اظہار ساتھیوں سے کیا. تو فرمانے لگے یہ جو آپ کا اور ہمارا ایک تعلق اور محبت کا ہے، یہ محبت کا رشتہ جو بغیر مفاد کے، یہ جنت کی محبت کی ایک شکل ہے. اس لیے کہ وہاں بھی جو تعلق اور محبت ہوگا بغیر مفاد کے ہوگا، اور یہاں بھی جب مسلمان اسلام کی بنیاد پر ایک دوسرے سے محبت کرے، میرا مسلمان بھائی ہے، تو یہ جنت کی محبت کا نقشہ ہوتا ہے. تو جو وہاں مٹھاس ہوگی وہ اس دنیا کے اندر بھی مٹھاس نصیب ہوگی، ہاں اس دنیا کے اندر بھی نصیب ہوگی. تو اس اسلام کے چراغ کو روشن کرنے کی ضرورت ہے، اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کرے پھر سے ہمارے گھروں میں اور ہماری زندگیوں میں اور بازاروں میں اسلام کا چراغ روشن ہو جائے. تب ہمارے بازاروں کی رونقیں واپس آ سکتی ہیں، جب ہمارے تجارتی مراکز کی رونقیں واپس آ سکتی، اور کوئی شکل نہیں ہے. ہم چاہیں ہم بے حیائی اور فحاشی کو فروغ دیں اور عصبیت کے جھنڈے تلے ہم کھڑے ہوں اور پھر کہیں کہ ہمارے بازاروں کی رونقیں واپس آ جائیں، تو میرے عزیزوں یہ بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے اپنے آپ کو. ہم سڑکوں اور بازاروں کو تو بے حیائی سے بھر دیں، ہاں، اور اسلام کو کھرچ کھرچ کے گھروں سے نکال دیں، شادیوں سے نکال دیں، دفتروں سے نکال دیں، اور جب بھی کوئی عصبیت کا جھنڈا لے کے کھڑا ہو ہم ان کے پیچھے ہوں اور پھر کہیں کہ ہمارے بازاروں کی رونقیں واپس آ جائیں. یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، یہ اپنے آپ سے بہت بڑا دھوکہ ہے. تو میرے عزیزو، امن کا راستہ، اطمینان کا راستہ، عافیت کا راستہ وہ اسلام کے دامن میں ہے. اللہ سب سے بڑا نفس شناس انسانیت کا، اس اللہ نے بتایا ہے یہ نسخہ. کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے اور تمہاری جنگیں سالہ سال چلا کرتی تھیں، لیکن فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اسی اسلام کی نعمت کے بدولت تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. کوئی سیاہ ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کسی ثقافت کا، کوئی کسی رنگ کا، لیکن اسلام کے لڑی میں پروئے گئے. سبحان اللہ. بلکہ اپنے خونی رشتوں سے زیادہ جو خونی رشتے اسلام کے لڑی میں نہیں پروئے گئے، ان سے زیادہ یہ مسلمان اس کی نظروں میں عزیز تھا اور زیادہ محبوب تھا. جو خونی رشتے اسلام کے لڑی میں نہیں پروئے گئے وہ دور ہو گئے، اور جو اجنبی اسلام کے لڑی میں آ گئے وہ قریب ہو گئے، ایسے قریب ہو گئے. تو میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں بہت بڑی دولت دی ہے ایمان اور اسلام کی. اس چراغ کو روشن کرنے کی ضرورت ہے. ہاں اس چراغ کو روشن کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس ایمان اور اسلام کے اس درخت پر انشاءاللہ محبتوں کے پھول کھلیں گے، اور امن بھی آئے گا، اطمینان بھی آئے گا، اور ایک دوسرے کے جان و مال، عزت و آبرو بھی محفوظ ہوگی. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ہے مولا جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما. ایمان والی، سکون والی، چین والی، راحت بھری زندگی نصیب فرما. مولا اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی سچی محبت نصیب فرما. گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. گناہوں سے پاک زندگیاں نصیب فرما. اے مولا اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات کے تمام جائز حاجات کو پورا فرما. سبھی کی مشکلات کو آسان فرما. سب کو عافیت والی زندگی، صحت نصیب فرما. موذی امراض سے محفوظ فرما. اسپتالوں کی زندگیوں سے محفوظ فرما. اے مولا جن ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما. ان کے متعلقین جو عافیت والی صحت نصیب فرما. مولا ہمیں زمینی آسمانی آفتوں سے محفوظ فرما. مولا ہمیں آپس کی نفرت کے عذاب سے محفوظ فرما. آپس کے نفرتوں کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما. اے مولا ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کو اس عذاب سے نجات نصیب فرما. مولا جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، بے حیائی اور فحاشی کو رواج دے رہا ہے، انہیں بھی ہدایت نصیب فرما. اے مولا جن کے قسمت میں ہدایت نہیں، ان کے شر سے اہل اسلام کی حفاظت. اے مولا اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ہمارے شہر پہ رحم فرما. ہمارے وطن پہ رحم فرما. سارے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے مولا امت مسلمہ کو ہر قسم کے ظالم اور منافق حکمرانوں سے نجات نصیب فرما. اے مولا امت مسلمہ کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرما. مولا ہدایت کی، ایمان کی فضاؤں کو عام فرما. بے دینی کو ختم فرما. اے مولا اس بے حیائی کے سیلاب سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. مولا اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے رزق حلال واسع نصیب فرما. برکت والی زندگی، برکت والی روزی نصیب فرما. مولا ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا. اولادوں کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم جو بچیاں گھروں میں ہیں تو ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما. جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں تو ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما. اے مولا کریم ہمیں ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. ہم سب کے دنیا بھی اچھی فرما، موت بھی اچھی فرما. کل قیامت میں اچھوں میں شامل فرما. اے مولا دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے، جو تیرے ہاں مقبول ہیں، اے مولا اپنے فضل سے ان کی عظمت، محبت، قدر نصیب فرما. ان کی محنتوں کو، قربانیوں کو قبول فرما کر دین اور اہل دین کو سربلندیاں، عزتیں نصیب فرما. اے مولا مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کے علماء کی حفاظت فرما. مولا جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت، عظمت، صحبت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحيم برحمتك يا رحيم برحمتك يا رحيم برحمتك يا رحيم برحمتك يا رحيم.